نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اہل سنت، اسلامی نئے سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ آنے والا اسلامی نیا سال جس کی میں آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سبھی محبان صحابہ و اہل بیت پاک کے حق میں دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی دعاؤں کا ملتجی ہوں۔ اس موقع پر جب مبارکبادیوں کا سلسلہ چلتا ہے تو بعض دشمنان صحابہ یا ان کے ہم نوالا ہم پیالہ یا کم علم سنی بھائی اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ایسا واقعہ پیش آیا اور آپ مبارکباد دے رہے ہیں، آپ تو خارجی ہیں، ناصبی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رہے کہ ماہ محرم شہادت حسین سے پہلے بھی عربوں میں بڑی اہمیت کا مہینہ تھا، اور قرآن نے جن 4 مہینوں کا ذکر کیا ہے ان میں بابرکت مہینہ کہ جس میں جنگوں کو منع کر دیا گیا اور جس میں خرافات سے روکا گیا، ان میں ایک مہینہ ماہ محرم کا بھی ہے۔ جب مبارکباد دی جاتی ہے تو کسی بھی مسلمان کے حاشیے خیال میں یہ بات نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ میں امام حسین کے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیے جانے پر مبارکباد دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ سال کے 360 ایام اس میں بہت ساری عیدیں آتی ہے، عید میلاد النبی آتی ہے، بہت سے اللہ والوں کی یوم ولادت ہوتی ہے، گھر میں شادی بیاہ، برتھ ڈے وغیرہ، بچے کی پیدائش، بہت سارے معاملات آتے ہیں جو ماہ محرم میں مبارکباد نہیں پیش کرتے۔ محرم کے بعد ان کا غم کیسے محو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی خوشی مناتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، عید کی مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ انہیں تو پورا سال سوگ منانا چاہیے۔ یاد رہے کہ غم حسین یقیناً یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی، صحیح حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور آپ کی بارگاہ میں کربلا کی مٹی لائی گئی اور آپ نے فرمایا جب یہ سرخ ہو جائے گی میرا نواسا ظلم و ستم کے ساتھ میدان کرب و بلا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امام حسین کا غم منایا اور 1400 سالوں سے مسلسل غم منایا جاتا ہے، لیکن غم منانے کا جو طریقہ رائج کیا گیا ہے وہ بالکل غیر شرعی ہے، بالکل شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا تو آپ کی آنکھیں رونے لگیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس کی اجازت ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی کلمہ شہادت کی انگلی کو آنکھ کی طرف اور دل کی طرف کر کے فرمایا کہ آنکھ کے رونے اور دل کے غم پر عذاب نہیں ہے، ہاں گریبان پھاڑنا، چیخنا، بال نوچنا اور جاہلوں کی طرح پکارنا یہ منع ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، فرمایا لیس منا من ضرب الخدور وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا منہ پیٹے، اپنا گریبان پھاڑے، شور مچائے اور جاہلوں کی طرح چلائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایسا کون سا مسلمان ہوگا جس کے دل میں امام حسین کی شہادت کا غم نہ ہو۔ آنکھوں کو بہنے کی اجازت ہے، دل کو مغموم ہونے کی اجازت ہے، لیکن گریبان پھاڑنا، ماتم کرنا، تلواروں سے، زنجیروں سے خود کو نقصان پہنچانا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آپ امام حسین کی عظیم الشان شہادت، اس کا مقصد کیا ہے کہ اسلام کا نفاذ، کلمے کی بقا، نبی کریم کے دین کا تحفظ، سنت کا احیاء، یہ سارے مقاصد حسین، امام حسین کی قربانی کے مقاصد ہیں، عظیم مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کو یاد کرتے ہوئے آپ سبیلیں لگائیں، امام حسین کی یاد میں مجالس کریں اور جو صحیح واقعات پر مبنی شہادت کربلا ہے اس کو سماعت کریں، نہ کہ ایسے خطیب کو بلائیں کہ جو آپ کی مجلس کو لکھنؤ کا ماتم قضا بنا دے اور جھوٹے سچے واقعات بتا کر آپ کو رونے پر مجبور کرے۔ جی نہیں، جو صحیح واقعات آپ کے فضائل میں احادیث ہیں، آپ کے واقعات ہیں، اسے سنائے اور کس طرح آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور اس عظیم الشان شہادت کے مقاصد کیا ہیں یہ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہمیشہ منایا جاتا رہا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے ہیں،
آپ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر سال یوم عاشوراء کو یہ فقیر کھانا بنا کر لوگوں کو تقسیم کرتا ہے اور بارگاہ حسین میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتا ہے۔ ہمارا بھی معمول اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ امام حسین نے اتنے عظیم الشان مقصد کے لیے قربانی پیش کی ہے کہ قیامت کی صبح تک ہم آپ کے احسان کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اور امام اہل سنت تو اپنے شجرہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ولایت روحانی طور پہ حضرت علی اور آپ کی اولاد میں اس کا سلسلہ موجود ہے، تو ان کی یاد میں ہر سال 10ویں محرم کو اس فقیر کا معمول ہے کہ کھانا بنا کر لوگوں کو کھلاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا مال وہ تو دنیا میں رہ جانے والا ہے، اس میں بخل سے کام لینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو آئیے ہم امام حسین کی یاد اس طور پر منائیں کہ تنظیم سنی جمیعت الاحناف کی جانب سے یہ 9 سال کے عرصے سے ممبئی میں خدمت خلق اور خدمت دین کے شعبے میں کام کر رہی ہے تنظیم۔ کرلا ویسٹ ممبئی میں ہر ماہ انگریزی 11 تاریخ کو 100 غریب سنیوں کو راشن دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جن میں اکثریت بیوہ کی ہے، طلاق شدہ کی ہے، معذور سنی بھائی بہنوں کی ہے، کہ جن کے یہاں راشن دیے جانے کے بعد ان کے گھر میں جو ہے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ اس قدر غریب لوگ، مفلوق الحال لوگ، میں تمام سنیوں سے دست بستہ عرض کروں گا کہ خرافات و بدعات سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے دلوں میں بساتے ہوئے، اور یقیناً ان کی محبت ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جس کے دل میں محبت حسین نہ ہو، غم حسین نہ ہو، اہل بیت پاک سے محبت نہ ہو، اس کا بیڑا غرق ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کا بیڑا اس لیے پار ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہوگا کہ بدعات و خرافات سے بچتے ہوئے صحیح معنوں میں امام حسین کی بارگاہ میں ثواب نظر کرنے کا جو احسن طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ غربا کو، مساکین کو کھلائیں، ان کا خیال کریں اور اپنے امام کی بارگاہ میں ثواب نظر کریں۔ انشاءاللہ الرحمن امام کی نظر کرم پڑ گئی تو دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت اہل بیت میں جلائے اور اسی میں ہمارا خاتمہ فرمائے، اور امام حسین کی یاد صحیح معنوں میں شرعی طریقوں کا لحاظ کرتے ہوئے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ شہنشاہ شہیداں ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی، شہادت تم پہ ناز کرتی ہے۔ خدا حافظ۔